وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا نور الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ بارگاہ الہی میں اس ماہانہ واری سنتوں بھرے اجتماع کی محفل میں جمع ہیں۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس مبارک محفل میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، الحمدللہ۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ والوں کا جو ذکر ہوتا ہے اس ذکر کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیک بندوں کا جو ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کے بندے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو وہ ذکر کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک بندوں کے ذکر کے صدقے میں ذکر کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا
اللہ کے नेक بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنے پر اللہ یعنی کہ پیغمبروں کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس ذکر کو عبادت میں شامل فرماتا ہے۔ ہماری یہ محفل ہماری اس محفل میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا بھی، اللہ کے رسولوں کا بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آئیے ان چند باتوں کے ساتھ آج کے اپنے عنوان کی طرف چلوں۔ اس سے پہلے ایک بات آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں۔ بہت سارے حضرات تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو نہ جانتے ہوں انہیں بھی معلوم ہو جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری یہ محفل ہر مہینے کی چوتھی پیر یعنی کہ آخری پیر کو بعد نماز مغرب تا عشاء منعقد ہوتی ہے، اور اس میں 2 نشستیں ہوتی ہیں، ایک وعظ و نصیحت کی نشست اور دوسری حلقہ ذکر کی نشست۔ تو آج کی ہماری اس محفل کی پہلی نشست کی طرف ہم چلیں، اور جیسا کہ پچھلے مہینے میں شاید ہم نے آپ سے کیا عرض کیا تھا آپ کو پتا ہوگا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آنے والی محفل میں کس عنوان پر ہم اور آپ کچھ باتیں کہنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو تو پتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں عرض کر دوں۔ پچھلے مہینے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آنے والے مہینے میں انشاءاللہ تعالی پیری مریدی کسے کہتے ہیں اس بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کریں، کیونکہ آج کل پیری مریدی کی جب بات آتی ہے، جو لوگ اس سے دور ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہی آ جاتی ہے۔ جیسے ہی پیری مریدی کی بات چھڑتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیری مریدہ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہٹ کر ہے، یہ لوگوں کے اندر فلاں برائی ہوتی ہے، شریعت سے دور ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، بیعت علماء کرام نے فرمایا مرید ہونا یعنی کہ بیعت ہونے کو کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کے ہو جاؤ۔ اب بیعت جسے کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے بیعت اسلام، ایک ہوتی ہے بیعت خلافت، اور ایک ہوتی ہے بیعت تقوی، اور ایک ہوتی ہے بیعت توبہ۔ آج جو پیری مریدی کا سلسلہ جو چل رہا ہے بیعت تقوی، بیعت توبہ ہے۔ اس بارے میں اپنے ذہنوں میں غلط باتیں رکھنے کی بجائے جاننے کی کوشش کریں کہ پیر کسے کہتے ہیں، مرید کسے کہتے ہیں۔ اس بات کے تو ہم بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پیر کہے اور شریعت کے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر، شریعت پر عمل نہ کرے، ہم بھی اسے پیر نہیں مانتے۔ کوئی اپنے آپ کو مرید کہے اور شریعت کی تعلیم حاصل نہ کرے، اسے ہم بھی مرید نہیں مانتے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے تو پیر بننے کے لیے سب سے پہلے اسے شریعت کی سیڑھی پر قدم رکھنا پڑے گا، شریعت کے بعد ہی وہ طریقت کی منزل میں جائے گا، اس کے بعد میں آگے منزل طے ہو جائے گا۔ اس بات کے تو ہم بھی خلاف ہیں۔ آج کل بہت سارے ایسے ڈھونگی پیر نکل گئے ہیں، رنگ برنگے چولے ڈال دیتے ہیں، لوگوں کا ایمان اور عقیدہ برباد کر دیتے ہیں۔ ہم بھی ایسے لوگوں کے خلاف ہیں، ہم بھی انہیں مانتے ہی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ
جب کوئی انسان کسی ایک کامل اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، پیر بنانا، کسی کو اپنا مرشد بنانا کیا ہے؟ صرف ہاتھ پیر چوم لینا، قدم وسیع کر لینا، آدھی آدھی رات تک محفل میں بیٹھ جانا، یہ پیر مریدی نہیں، بلکہ پیر مریدی اسے کہتے ہیں کہ جیسا کہ علماء اکرام نے فرمایا، پیر بننے کے وہ قابل ہے اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کسی کو دین کے یعنی کہ کسی کو اپنا پیر بنانا اپنا قائد، اپنا رہبر بنانے کے برابر۔ دین کے معاملے میں ہر ایک معاملے میں کسی کو ہم اپنا قائد بنا رہے، اپنا رہبر بنا رہے، اللہ اس کے رسول سے جو ہماری دوری ہے قریب کرنے کے لیے اسے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے ہمیں راستہ بتلا، تاکہ جو ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہے ہم اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ پیر کا مطلب ہے کہ ایک رہبر، ایک قائد، ایک گناہگار اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے تو پیر کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی شریعت کے احکامات پر عمل کرے اور اپنے پیر کو بھی وہی، اپنے مرید کو بھی وہی تعلیمات دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہوں گے، اور سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ کسے دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والے کہہ کر سب سے پہلے فرمایا اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اس کے بعد میں فرمایا میرے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور پھر جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، انسان جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو یہ باتیں اس کے اندر دیکھ لے، جس کو وہ اپنا رہبر بنا رہا، اپنا پیر بنا رہا، اپنا مرشد بنا رہا، یہ دیکھے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کی راستے کی تلاش میں کسی کو اپنا رہبر بنا رہے ہیں تو جسے ہم اپنا رہبر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ والوں سے محبت کرنے والا، درود و سلام پڑھنے والا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا، خلفائے راشدین سے محبت کرنے والا۔ یہ عقیدہ اگر اس میں مضبوط ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کیا وہ اہل علم بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مرید ہو جائے تو کیا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے آگے والے کو دین کے مسائل سمجھا سکے؟ مثال کے طور پہ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، حج کو جانا تو حج کا طریقہ، یہ تمام مسائل بتا سکے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ اس کا عمل کیسا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے تو اس کا شجرا بھی دیکھے کہ اس کا شجرا کہاں پر پہنچتا ہے، وہ بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا یا نہیں، ایسے ہی اپنے آپ کو پیر بنا کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ آج کل معاشرے میں ایسے بہت سے پیر بن کے بیٹھ گئے، نہ چہرے سے مسلمان نظر آتے ہیں، نہ لباس سے مسلمان نظر آتے ہیں، کچھ نہ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو طریقت والا کہتے ہیں، لیکن شریعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت آگے کی منزل میں۔ ایسی کون سی منزل میں ہے بھائی؟ جہاں سے ولایت نکلی ان کے گھر کا حال تو دیکھو۔ جس در سے اولیاء کو ولایت ملتی ہے، اولیاء کو اعلیٰ مرتبہ ملتا ہے، اس گھرانے کا معاملہ کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں ہیں، جن کے در سے ولایت ملتی ہے، شریعت کے معاملے میں ان کا عمل دیکھو، کربلا کے میدان میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا،
چاروں طرف سے تیر اور بھالے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، نماز کا وقت ہوا، جان کی پرواہ نہیں کی، عبادت کو اہمیت دی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا حال دیکھو، کیسی نماز، کیسے نماز کے پابند تھے۔ ایک مرتبہ تو جیسا کہ واقعہ مشہور ہے نا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ادا نہیں کیے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زانو مبارک پر اپنے سر مبارک کو رکھ کر آرام کر رہے ہیں اور عصر کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہونے پر ہے، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج پر نظر ڈالتے ہیں، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے سرکار کو کیسے جگاؤں، ابھی تو میں عصر کی نماز ادا نہیں کیا۔ کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ والوں نے فرمایا، گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ اگر نماز چھوٹ جائے قضا پڑھ سکتا ہوں، اگر نبی کی شان میں بے ادبی ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ جیسے ختم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے آنسو نکلے، سرکار کے چہرے مبارک پر گرے۔ جیسے ہی گرنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی، نماز کا وقت ہو گیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے جاؤ قضا پڑھ لو۔ آج جو لوگ ہمارے نبی کو محتاج کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں نا، معاذ اللہ ہماری طرح ایک عام انسان کہتے ہیں نا، وہ دیکھے ہم اور آپ ہوتے کسی کی نماز چھوٹ جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ چلو قضا پڑھ لو، قضا پڑھ لو، ادا تو نہیں ہو سکی، قضا ادا کر لو۔ سرکار ہماری طرح نہیں ہے، ہم سے اعلیٰ مقام رکھنے والے۔ سرکار نے فرمایا اے علی قضا پڑھ لو نہیں فرمایا، پوچھا نماز ادا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی ہاں۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھیں اٹھا دیا، عرض کی مولا علی تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، لہذا ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے پلٹا دے۔ اپنی انگلی سے اشارہ کیا، بس وہ اشارہ پانا ہی تھا، ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹ کر آ گیا۔ یہ حال تھا جس کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ آج کچھ پاکنڈی اپنے آپ کو مرشد کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب شریعت کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس منزل سے آگے نکل گئے۔ ایسی کون سی منزل ہے؟ بڑے بڑے اللہ والے کبھی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک اٹھاؤ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء کا سردار بنایا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم۔ یہ اعلیٰ مقام رکھنے والی ذات جس کے بارے میں آتا ہے 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ یہ حال تھا بڑے بڑے اللہ والوں کا۔ غریب نواز سرکار کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، کیا شریعت سے دور تھے؟ بندہ نواز سرکار کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، یہ بڑے بڑے اللہ والوں نے شریعت کو نہیں چھوڑا، پہلے شریعت پر عمل کیا، اس کے بعد طریقت کی منزل میں گئے۔ ایسے بہت سارے اللہ والے۔ تو کسی کو اپنا پیر بنانا، اس کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ کیسا ہے؟ عبادت شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، صحابہ سے، اہل بیت سے، خلفائے راشدین سے، اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہے، تو ایسے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ کیا وہ آپ کے ہر مسئلے میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، وہ وضو کا طریقہ بتا سکتا ہے کیا؟ نماز پڑھنا نہیں آتا، کیا نماز پڑھنا سکھا سکتا ہے کیا؟ اللہ نے آپ کو
حج کی نعمت عطا کی، حج پر جانا ہے، کیا آپ کو حج کے مسائل بتا سکتا ہے؟ کیا آپ کاروبار کر رہے ہیں، کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا حرام ہے، کیا آپ کو سمجھا سکتا ہے؟ کیا کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کیا یہ مسائل بتا سکتا ہے؟ اتنا تو کم سے کم اسے علم ہونا چاہیے۔ جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو وہ بھی جہنم کے گڑھے میں جائے گا، ہاتھ دینے والے کو بھی گڑھے میں لے کر جائے گا۔ اور یہ جاہل ایسے ہوتے ہیں، یہاں بھی ہاتھ دیں گے وہاں بھی ہاتھ دے دیں گے۔ اگر کامل اللہ والوں کا دامن تھامیں گے تو کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان آئے، نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ دوسرے دن بھی آئے، نماز کے وقت آئے، نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ تیسرے دن بھی نماز کا وقت ہوتا، آتے نماز پڑھاتے اور چلے جاتے۔ صحابہ پریشان ہیں، سرکار ہمارے درمیان تشریف نہیں فرماتے، ہم سے کچھ بات نہیں کرتے۔ 3 دن ہو گیا، نماز کے وقت آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے تھے کہ 3 دن سے آپ نماز کے وقت آتے ہیں، امامت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، ہم سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی۔ صحابہ بے چین تھے۔ جب صحابہ نے سوال کیا تو سرکار نے فرمایا، اے صحابہ سنو، 3 دن سے میں اس لیے تمہارے درمیان نہیں بیٹھ رہا تھا، نماز پڑھا رہا تھا اور چلا جا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے 3 دن پہلے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے میرے نیک بندے، کل قیامت کے دن میں انہیں بلا حساب جنت میں داخل فرما دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب 70,000 کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا، تو میں نے اللہ کی رحمت کو جوش میں دے کر عرض کی، مولا میری امت میں سے صرف 70,000، اس میں کچھ اور اضافہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ دوسرے دن فرمایا، اے میرے محبوب 70,000 کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا، ان 70,000 میں ہر 1,000 کے پیچھے 70,000 کو بلا حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ میں نے جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں، پھر میں نے عرض کی کہ مولا 1,000 کے پیچھے 70,000 تو ایک بندے کے حق میں کتنے آئیں گے؟ مولا اس میں کچھ اور اضافہ فرما۔ تو تیسرے دن اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب میں نے تمہاری دعا قبول کی، سنو کل قیامت کے دن 70,000 کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا، لیکن یہ جو 70,000 ہوں گے نا، ان 70,000 میں ہر ایک کے پیچھے 70,000 کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ والوں کا یہ مقام مرتبہ ہوتا ہے، لیکن کامل ولی ہونا چاہیے، کامل پیر ہونا چاہیے۔ پاکھنڈی پیر ہوگا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اس کے پیروکاروں کو بھی دوزخ میں لے کر جائے گا۔ پیر ہونا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، پیر کسے کہتے ہیں دیکھنا ہے تو بڑے بڑے اللہ والوں کی سیرت پاک ہمارے اور آپ کے سامنے، لیکن میں زیادہ دور آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ شہر حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے، جسے ساری دنیا جامعہ نظامیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ جامعہ نظامیہ مدرسہ قائم کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے اب شہزادے فاروق اعظم شیخ الاسلام عارف باللہ اعلی حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بانی جامعہ نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیوں؟ تو میں عرض کروں کہ جس مہینے سے ہم گزر اسلامی مہینے سے، اس مہینے کی 29 تاریخ کو بانی جامعہ نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف کی تاریخ ہے۔ جامعہ نظامیہ میں عرس شریف منایا جاتا ہے، تو دیکھیے 29 تاریخ قریب میں ہے، تو حضرت اللہ کے ولی ایک ہی وقت میں کیسے عالم دین، کیسے مجدد تھے اور کیسے پیر کامل تھے۔ دیکھیے
جو عالمانہ شان بھی ان کے اندر تھی اور اولیاء جیسی شان بھی اللہ نے ان کے اندر رکھی۔ ان کا تقوی دیکھیے، ان کی پرہیزگاری دیکھیے، اور اپنے مریدین پر ان کی کیسے نظر کرم تھی۔ پیر دیکھنا ہے تو پیر کیسا ہونا چاہیے وہ بتا رہا۔ کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کی باتوں کو سن کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر کے مت بیٹھیے، کیونکہ ایسے پاکھنڈی بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کریں گے آپ کے سامنے، لیکن عمل ان کا ویسا نہیں ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ واہ کیا آدمی ہے بھائی، کیا نیک آدمی ہے، کیا اللہ والا ہے۔ باتوں سے کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، عمل بھی ہونا چاہیے، جو زبان پر ہے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ جس گھر سے ولایت ملتی ہے اسی گھر والوں کے لیے دل میں دشمنی اور اپنے آپ کو ولی کہے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پیر کسے کہتے ہیں دیکھنا ہے تو امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے تو ان کا تقوی آپ کو بتلاؤں، ایک پیر کے اندر کیسا تقوی ہونا چاہیے۔ بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو شہزادے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، ابھی آپ کی تعلیم جب ختم ہوئی تو ختم ہونے کے بعد میں آپ نے کیا کیا، ابھی درس و تدریس کا سلسلہ شروع نہیں کیا، بلکہ ایک سرکاری نوکری کرتے تھے، گورنمنٹ نوکری تھی۔ گورنمنٹ نوکری ہو تو کتنی بڑی بات۔ آج کوئی اگر وہ نوکری کی تلاش میں ہے تو اس کے دل سے پوچھو کہ وہ نوکری کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کو نوکری مل گئی، نوکری کرنے لگے، کچھ سال نوکری کی، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے ٹیبل پر ایک فائل آئی۔ جب وہ فائل کھولا تو دیکھا کہ اس میں سود کے بارے میں، مٹی کے بارے میں حساب کتاب کرنا تھا، لکھنا تھا اس بارے میں۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ سود کے بارے میں، مٹی کے بارے میں، جسے سود کہتے ہیں، مٹی کہتے ہیں، اور کیا فائنانس کہتے ہیں، سود خوری کہتے ہیں، لکھنا تھا۔ جیسے ہی دیکھا لکھا نہیں، اس فائل کو بند کیا، ایک پیپر لیا، اس پر اپنا کیا کرتے استعفا لکھ کر سیدھے جو بڑا افسر تھا اس کے پاس گئے، جا کر فائل رکھی، اس کے ساتھ اپنا استعفا بھی رکھ دیا۔ رکھتے وہ افسر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت کوئی خطا ہو گئی جو آپ استعفا لے کر آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جناب علی، اس میں مٹی کے بارے میں، سود خوری کے بارے میں حساب کتاب لکھنا تھا، لہٰذا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ میرا استعفا قبول کر لیجیے۔ وہ افسر کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیجیے، اگلی بار ایسا کوئی کام آپ کے ذمہ نہیں دیا جائے گا، ایسی کوئی فائل آپ کے کیبن میں نہیں بھیجی جائے گی، اپنے استعفے کو واپس لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جناب علی، جب تک آپ ہیں اس کرسی پر میرے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی، کل آپ کا تبادلہ ہو جائے گا، کوئی اور آئے گا اور وہ حکم دے گا تو مجھے کرنا پڑے گا، لہذا وہ ایسی نوبت آنے کی ضرورت ہی نہیں، استعفا قبول کرو۔ سرکاری نوکری کو ٹھوکر ماری اور وہاں سے نکل گئے۔ یہ تھا تقویٰ بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ ایک انسان نیک سمجھ کر، متقی سمجھ کر، پرہیزگار سمجھ کر اپنا ہاتھ آگے والے کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے دل کو صاف کرنے کے بجائے اس کے جیب پر نظر رکھا ہوا۔ اگر وہ نمازوں کی بھی پابندی نہیں کرتا ہے تو نہ کچھ خود پڑھتا ہے نہ اسے کہتا ہے۔ بہرحال ایسے بہت ساری برائیاں۔ تو پیر کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی ذریعے سے بھی بات ہو تو اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ یہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھیے۔ سود خوری کے بارے میں آتا ہے کہ سود خوری کا، مٹی کا پیسہ کھانا، ایک پیسہ بھی کھانا، معاذ اللہ، ایک پیسہ بھی کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود بھی آج لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں، غیر تو کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھی اس کاروبار میں شامل ہیں۔ اور وہ کاروبار کیسے کریں آپ کو پتا ہے؟ ہلے دیکھیے، بیٹھے بیٹھے کیسے ہلے نکال رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کنے 10 لاکھ ہے، اب آگے والے کو ضرورت ہے، جس کے پاس 10 لاکھ ہے، جس سے ضرورت ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں نا، آپ کے پیسوں کا کیا کر۔ اب جس کے پیسے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مکان لوں گا، لے کر اسے کرائے پہ دوں گا۔ تو جسے ضرورت ہے انہیں ہوشیاری دیکھیے، اس کی ہوشیاری کتنی بڑی ہوشیاری۔ وہ کہہ رہا ہے کہ
یہ 10 لاکھ کا گھر لیا تو آپ کو کرایہ کتنا آتا؟ 5,000 6,000. ٹھیک ہے 10 لاکھ مجھے دے دو, آپ گھر کرے سب خریدے سمجھئے, میں 10 لاکھ کے آپ کو 10,000 دے دوں, کرایہ سمجھ کے لیا. کتنی بڑی شرم کی بات ہے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سود کا پیسہ کھانا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. کسی عام انسان سے لڑے تو جیت بھی سکتے, ہار بھی سکتے, اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے تو کہاں سے جیتے, ہار ہی ہار ہے وہاں پر. تو ایسے بہانے بنا کر یہ اتنا گرا ہوا کام کیا جا رہا ہے. جبکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ سود کا پیسہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے, بدکاری کرنے کے برابر ہے. تو ایسے کاموں سے جو مسلمان ایسے کاموں میں مبتلا ہے کاروبار میں, انہیں چاہیے کہ توبہ کرے اور ایسے کاروبار کو چھوڑ دے. امام محمد انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے خالی لکھنے کے لیے کہا گیا, سرکاری نوکری کو ٹھوکر مار دی. وقت گزرتا گیا, اس کے بعد میں دیکھیے جامع نظامیہ مدرسہ آپ نے کیسے قائم کیا. ایک وقت آیا آپ نے سوچا کہ چلو ہند سے نکلے اور مدینے میں جا کر بس جائے. مدینے میں ہمیشہ کے لیے بسنے کا ارادہ کر لیا. جب مدینہ گئے کئی سال رہے, اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا, اے انوار اللہ ہند جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو. جیسے یہ حکم ہوا سیدھے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. جانے کے بعد اپنا خواب سنایا تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو اپنی خواہش کو سرکار کے حکم پر قربان کر دو, سرکار کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو, ہند جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو. تو بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں بسنے کے لیے چلے گئے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر ہند بھیجا. یہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے سرکار کی عطا ہے, آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہند آئے, جامع نظامیہ مدرسہ قائم کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی, لوگوں کے عقیدے کو سدھارا, لوگوں کے ایمان کو بگڑنے سے بچایا, عقیدے کو بگڑنے سے بچایا, گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لایا. علماء کو علماء کے اعتبار سے تعلیم دیتے, مشائخین کو مشائخین, یہاں تک کہ آپ کے دور میں یہ معاملہ تھا اگر کوئی کسی درگاہ کا سجادہ بنتا, متولی بنتا, آج دیکھیے درگاہ کے جو چاہے سجادہ بن رہا ہے, جو چاہے متولی بن رہا ہے. لیکن بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ نے ایک نصاب قائم کیا تھا, کسی بارگاہ کا اگر کوئی سجادہ متولی بنتا پہلے اسے تربیت دی جاتی اور امتحان لیا جاتا, امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اسے سجادگی دی جاتی, متولیت دی جاتی. آج جس کے دل میں جو چاہے کر رہا ہے, سجادگی کا قابل ہے یا نہیں وہ نہیں دیکھ, بس اولادیں بٹھا رہے, متولی بننے کے قابل ہے یا نہیں, بس فلاں بزرگ کی اولادیں گدی پر بٹھا رہے, قابلیت نہیں دیکھی جا رہی. لیکن آپ نے ایک نظام قائم کیا تھا, قابل انسان کو گدی پر بٹھایا جاتا تھا تاکہ پیری مریدی کا سلسلہ شریعت کے مطابق چلے. اور پھر بہت سارے دینی دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے کچھ مسائل, اس دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ مسائل حل کیے. مثال کے طور پہ ایک چیز آپ کے سامنے عرض کروں, آج شادی ہوتی ہے تو دیکھیے شیعہ نامہ دیا جاتا ہے نا قاضی صاحب کی طرف سے دولہے دلہن والوں کو, یعنی کہ ایک رائٹنگ میں دیا جاتا ہے کہ فلاں کی شادی فلاں سے ہوئی. پہلے شیعہ نامہ نہیں تھا, پہلے نہیں دیا جاتا. بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا. کیوں کہ آپ کے دور میں دیکھا گیا کہ صرف زبانی طور پہ شادیاں ہو جاتی تھی, اور کیا ہوتا تھا آگے چل کے نتیجہ, اگر کوئی مرد دولت مند ہے, کوئی عورت دعویٰ کر دیتی تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں تاکہ دولت میں سے حصہ ملے. اگر کوئی عورت دولت مند ہے, کوئی آدمی دعویٰ کر دیتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے دولت کے خاطر. طلاق کا مسئلہ ہوتا, لڑائی جھگڑے ہوتے تو لوگ مکر جاتے تھے کہ میری شادی کب ہوئی تیرے سے. تو ریٹنگ میں بھی گواہ ثبوت رہنے کے لیے آپ نے کیا کیا, شیعہ نامہ قائم کیا. یہ شیعہ نامہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا. اور پھر عام انسان تو انسان, وقت کے بادشاہ نے بھی آپ کے آگے دو زانوں بیٹھ کر علم حاصل کیا. میر محبوب علی خان, میر عثمان علی خان, حمایت علی خان,
شجاعت علی خان، ان بادشاہوں نے آپ کے آگے دو زانوں بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ جب ان بادشاہوں کی تربیت کرنے کے بارے میں آپ سے کہا تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ ان کی تربیت کروں گا، انہیں تعلیم دوں گا تو مجھے ہیرے جواہرات ملیں گے۔ کہا کہ مجھے قوم کی خدمت زیادہ پسند ہے بادشاہوں کی خدمت سے۔ آخر میں بار بار اصرار کیا گیا تو آپ نے کہا کہ پہلے میں استخارہ کروں گا، اس کے بعد ان بادشاہوں کی تربیت کروں گا۔ استخارہ کیا تو خیال آیا کہ قوم کی اگر اصلاح کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، وقت کے بادشاہوں کی اگر اصلاح کر دوں تو بادشاہ صحیح رہے گا تو قوم بھی سیدھی رہے گی۔ پھر آپ نے وقت کے بادشاہوں کی بھی تربیت کی۔ آپ کے آگے وقت کے بادشاہ دو زانوں بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ اسے کہتے ہیں پیر، ایک ولی جو ظاہری اعتبار سے بھی آگے والے کے مسائل کو حل کرے، باطنی اعتبار سے بھی مسائل کو حل کرے۔ ایسا نہیں کہ شریعت کو چھوڑ دے، گٹکے کھا لیتے بیٹھے، سگریٹ پھونک لیتے بیٹھے، اس کی بغاوت کر لیتے بیٹھے اپنے مریدوں کے ساتھ۔ یہ پیر نہیں ہوتا۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو دل کو بھی صاف رکھے اور لوگوں کے دلوں کو بھی صاف کرے، اسے پیر کہتے ہیں۔ جو دل میں لوگوں کے لیے بات رکھے اور لوگ مریدوں کے بھی دلوں میں بات پیدا کرے اور طرح طرح کے ذہن میں غلط باتیں ڈالے، نہ وہ پیر ہو سکتا ہے نہ وہ مرید ہو سکتا ہے۔ پھر پیری مریدی کے اعتبار سے بھی دیکھیے، آپ اپنے مریدین کو رات کے اوقات میں تہجد تک تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو مریدوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک مریدہ تھی جن کا نام نجیبہ بیگم صاحبہ تھا۔ جب آپ اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے تو اس وقت آپ ان کی خانقاہ میں ایک بازو کے کمرے میں بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کے وعظ و نصیحت کو سنا کرتی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہے کہ دیکھیے بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم اپنے مریدوں پر کیسی تھی۔ آپ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ادھر بازو کمرے میں بازو خانقاہ میں بیٹھ کر بانی جامع نظامیہ یعنی کہ میرے پیر و مرشد وعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کر میں اس وعظ و نصیحت کو سن رہی ہوں، یعنی کہ ایک جگہ پر آپ کے ساتھ مردانہ ہے تو اس اعتبار سے آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر وہ وعظ و نصیحت کو سن رہی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ ایک وقت ایسا ہوا میں بیٹھی ہوئی تھی، ادھر بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ سمجھا رہے تھے، اس کو سمجھانے میں دشواری محسوس کر رہے تھے، بار بار رک جا رہے تھے، لیکن اچانک میرے آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس خانقاہ سے لے کر مکے تک تمام حجابات اڑ گئے اور حتیم کعبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ سرکار صحابہ کو کچھ درس دے رہے ہیں۔ ادھر بانی جامع نظامیہ اپنے مریدین کو کوئی درس دیتے ہوئے کوئی مسئلہ سمجھانے میں بار بار رک رہے تھے۔ ادھر سرکار نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ ذرا رکو، میرا بچہ ایک مسئلہ سمجھانے میں بار بار رک رہا ہے، دشواری محسوس کر رہا ہے۔ ادھر سے سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کعبہ سے بانی جامع نظامیہ کے اوپر نظر ڈالی، جیسے ہی نظر ڈالی اس مسئلے کو آپ نے آسانی سے سمجھا دیا۔ یہاں پر غور کریے کیسے پیر تھے، اپنے مریدین کو سرکار کی زیارت کرا دیا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے پیر جو دلوں کو صاف کرے اور دلوں میں ہر ایک کے لیے محبت پیدا کرے۔ پیر وہ نہیں جو خود بھی دلوں میں دشمنی رکھنے والوں دوسروں کے دلوں میں بھی دشمنی ڈالے۔ یہاں پر دیکھیں بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم اپنی مریدہ پر ایسی نظر ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دیدار قرار دیا، سرکار کے دیدار سے مشرف ہو گئے۔ جب مریدہ کا یہ حال ہے تو ذرا سوچو کہ پیر کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر یہ پیری مریدی اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بیعت اسلام ہوتی ہے، ایک بیعت خلافت ہوتی ہے، بیعت تقویٰ، بیعت توبہ۔ آج جو پیری مریدی چل رہی ہے اسے بیعت توبہ، بیعت تقویٰ کہتے ہیں۔ مرید ہوتا ہے کوئی انسان، ان میں سے آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو مرید ہوں گے کسی نہ کسی کے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، لیکن مرید ہونے کا بھی طریقہ دیکھیے۔ قرآن پاک میں عورتوں کی بیعت کا بھی ذکر آیا۔
28वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तर्जमा मुख्तसर से अंदाज में अर्ज करूं, जब मुसलमान औरतें आपके हुजूर हाजिर हो इस पर बैत करने के लिए, किस बात पर? शिरक नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हबीब इस बारे में इनसे बैत लो, यानी कि वादा लो, इनसे अहद लो और इनके हक में दुआ करो, मगफिरत तलब करो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो जब कोई मुरीद होता है ना, पीरी मुरीदी, इस बात पर झगड़ा मत करिए। पीरी मुरीदी है क्या? एक इंसान अपने आप को आगे वाले के हवाले करता है और उससे वादा करता है कि भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, धोखेबाजी नहीं करूंगा, गुनाह नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें अपना रहबर बनाकर अपने तमाम गुनाहों पर तौबा करता हूं, तुम्हें गवाह बनाकर अपने तमाम गुनाहों पर तौबा करता हूं। अब मेरी रहबरी करो, मुझे अल्लाह उसके रसूल के करीब करो, मुझे दीनी मसाइल बताओ, जिंदगी कैसे जिंदगी गुजारने का तरीका बताओ। इसे पीरी मुरीदी कहते हैं। लेकिन आज बाज लोग पीरी मुरीदी को बदनाम करके रख दिए, पीरी मुरीदी को बदनाम करके रख दिए, रंग बिरंगे चोरे डाल दिए, शरीयत को छोड़ दिए, नमाजों को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिए, जिक्र अस्कार को, रोजे को, हज को, तिलावत कुरान पाक में तमाम चीजों को छोड़कर ऐसे लोगों की वजह से आज पीरी मुरीदी बदनाम है। लेकिन पीरी मुरीदी का नाम ये नहीं है। पीरी मुरीदी का नाम यही है कि एक इंसान, एक कामिल इंसान को अपना रहबर बनाना, यही है इसका मतलब। वादा कर रहा है कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो शर्त यह है कि एक कामिल इंसान के हाथ में आप दीजिए, वो खुद भी शरीयत पर अमल करने वाला हो और आपको भी शरीयत पर अमल करने वाला बने, वो खुद भी नेकियों का पाबंद हो, आपको भी नेकोकारी का पाबंद बनाए, खुद भी सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनने वाला हो, चेहरा रखने वाला, और आपको भी सुन्नत के मुताबिक ढाले। और पीर और मुरीद के बारे में कहा जाता है, अल्लाह वाले मिसाल देकर फरमाते हैं, पीर जो होता है ना एक गस्साल की तरह होता है, मुरीद जो होता है ना एक मुर्दे की तरह होता है। मुर्दे को गस्साल के हाथ में हम कैसे दे देते हैं? अब उल्टा करता है, लगड़ के उसे मिलाकर पाक और साफ कर देता है जाहिर। वैसे ही पीर क्या है? गस्साल है। मुरीद के जाहिर को नहीं, बातिन को पाक करना उसका काम होता है, उसके दिल को पाक करना उसका काम होता है। अगर रहबर की अगर जरूरत नहीं होती, रहबर बनाना कोई जरूरी नहीं होता, तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाता कि सच्चों के साथ हो जाओ, यानी कि सच्चों को अपना रहबर बनाओ। और फिर जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहता है ना, अल्लाह ने फरमाया वली मुर्शिदा, जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहता है ना कोई उसका मुर्शिद होता है, ना उसे कोई राह बताने वाला होता है। और जिसे राह बताने वाला होता है, जो राह पर होता है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे उसका कोई मुर्शिद नहीं होता। उसका मुर्शिद कौन होता है? शैतान होता है। गुमराह इंसान का रहबर शैतान ही होगा, अच्छे इंसान का रहबर अल्लाह का वली होगा। बहरहाल अच्छे लोगों के हाथ में हाथ दीजिए, बुरे लोगों के हाथों में हाथ मत दीजिए। वो तो जहन्नम के गड्ढे में जाएगा, साथ में हमको भी लेकर चला जाएगा। अच्छों के हाथ में देंगे अच्छाई सीखेंगे, बुरों के हाथ में हाथ देंगे तो फिर बुराई हमारे अंदर आएगी। अगर रहबर बनाना जरूरी नहीं होता तो हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु किसी के हाथ में हाथ नहीं देते, गरीब नवाज सरकार किसी के हाथ में हाथ नहीं देते, बंदा नवाज किसी के हाथ में हाथ नहीं देते, निजामुद्दीन औलिया किसी के हाथ में हाथ नहीं देते, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी किसी के हाथ में हाथ नहीं देते, ख्वाजा उस्मान हारूनी किसी के हाथ में हाथ नहीं देते, तारे वली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह किसी के हाथ में हाथ नहीं देते। ऐसे बड़े बड़े अल्लाह वालों ने अपने हाथ को अपने ऊपर वालों के हाथ में हाथ दिया, लेकिन इन्होंने कैसे लोगों के हाथ में हाथ दिया वो भी देखें। कामिल लोगों के हाथ में हाथ दिया तो अल्लाह ने इनको भी कामिल बनाया। अगर हमको भी कामिल बनना है तो कामिल लोगों के हाथ में हाथ दो, ढोंगी लोगों के हाथों में हाथ मत दो। कामिल लोगों में हाथ देंगे, अल्लाह हमको भी कामिल बनाएगा, हमारी दुनिया भी संवारेगा और आखिरत भी संवारेगा। आखिर में इतना अर्ज करते हुए अपनी बात को खत्म करूं। पीरी मुरीदी का मतलब इतना फिर एक मर्तबा अर्ज कर देता हूं कि शरीयत को छोड़ दे और अपने आप को तरीकत वाला कहे,
نہ ایسا انسان پیر ہو سکتا ہے، نہ ایسا انسان مرید ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پیر کہے تو سب سے پہلے اس کے اندر دیکھو کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کو کوئی مرشد کہتا ہے تو شریعت کا پابند ہے یا نہیں؟ پابند ہے تو پھر ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دو، شریعت کو چھوڑ کر، کیونکہ آج کل ایک چیز نکل گئی ہے نا، دل کی نماز۔ دل کی نماز پورے کام ظاہر میں کرے، نماز دل میں پڑھے۔ جو فرض ہے وہ دل میں، اس سے ہٹ کے جو ہے وہ سب کام، شادی کر رہے ہیں سب کام، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں نہا رہے ہیں دھو رہے ہیں سب کام، یہ کام ابھی دل میں کرنا، یہ کام ابھی شریعت کے حساب سے نہیں کرنا۔ شادی کر رہے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے، کھا رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے، پی رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے، پہن رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ ہر کام دل میں کرو جب عبادت دل میں ہے تو ایسے ڈھونگی لوگ بہت نکل گئے ہیں۔ دل کی نماز کے بارے میں ہم نے اللہ والوں سے سنا کہ جو کم علم ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ چیز قائم ہوئی۔ جو لوگ اپنے آپ کو جس بزرگ کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بزرگ نے کیا فرمایا اور انہوں نے کیا سن لیا، اس کا غلط مطلب لے لیا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہمارے کہ یہ جس بزرگ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بزرگ نے اپنے مریدوں سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بابا نماز دل سے پڑھو، یعنی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ ایسا نہیں کہ تم نماز میں ہو تمہارا دل بازار میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ نے یہ فرمایا تھا، یہ سمجھایا۔ لیکن کم علم لوگوں نے وہ دل سے نماز کو کیا کر دیا، دل کی نماز کر دیا، یہ سمجھا کہ دل میں پڑھ لینا ہے نماز، بس دل کی نماز، دل کی نماز ہو گئی۔ تو یہ سب ڈھونگی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے چنگل میں مت آئیے۔ اچھے نیک پارسا متقی پرہیزگار لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، کیونکہ دنیا میں رہبر بنانا ضروری ہے۔ رہبر بنائیے اور اپنے پیر سے تعلق قائم رکھیے۔ جس طرف ہمارا دل مائل ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو آپ کا ہاتھ یہاں بھی تھامے اور وہاں بھی تھامے۔ اگر یہاں ہاتھ دیں گے تو وہاں ہاتھ چھوڑنے والا ہوگا، تو ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دیجیے۔ شریعت کے پابند انسان کے ہاتھ میں، اہل علم کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے۔ رہبر بنائیے اپنا، کیونکہ رہبر بنائیں گے، تعلیمات حاصل کریں گے تو پھر اللہ اس کے رسول سے جو ہماری دوری ہے وہ دوریاں ختم ہو جائے گی، قریب ہو جائیں گے۔ رہبر بنائیے تاکہ وہ رہبری یہاں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ لیکن کسی کو اپنا پیر بنا کر تو یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کل قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کسی کو اپنا رہبر بنانا بھی ہے، اور وہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات دے اس پر عمل کریں گے تو وہ عمل ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، آئیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ قرآن اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ اولیاء اللہ کا ادب احترام کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ بانی جامع نظامیہ شہزادے فاروق اعظم امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ان کی تعلیمات پر، ان کے ارشادات پر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے علم میں، ایمان میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ ہم سب کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما۔ میرے مولا ہم میں یا ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہے، روحانی یا جسمانی بیمار ہے، انہیں شفا کامل عطا فرما۔ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی درازی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے علم میں، ایمان میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہے، جو پڑھنے لکھنے والے بچوں نے تعلیم میں کامیابی عطا فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہے، میرے مولا انہیں بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما۔ جو روزگار سے لگے ہوئے میرے مولا کے روزگار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہیں سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، خوشحالی پیدا فرما۔ یہاں جتنے حاضر ہیں میرے مولا سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اور میرے مولا ہمارے گھروں میں جو ہمارے بچیاں شادیوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، میرے مولا ان کی شادیوں کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، انہیں نیک نصیبہ عطا فرما۔ ہم کو روزانہ
5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے میں نیک توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما، اور میرے مولا یہ محفل کا اہتمام کرنے والوں کے بھی گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، خوشحالی پیدا فرما۔ اس محفل کا اہتمام کرنے میں جن جن لوگوں نے جس جس حیثیت سے حصہ لیا میرے مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور میرے مولا آج کی اس محفل میں جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے میرے مولا ہم ان کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں میرے مولا، ان کی کمائی میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما، خوشحالی پیدا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور ثانیہ بنت انور صاحب جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ اس بچی کو عمر کی درازی عطا فرما، ثانیہ صاحبہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اپنی خاص نظر کرم فرما، اور ان کی عمر دراز فرما۔ میرے مولا جو حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے میرے مولا اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس شکرانے کو قبول فرما، اور میرے مولا ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہم کو ہماری آنے والی نسل کو اہل سنت و جماعت پر قائم دائم فرما۔ میرے مولا ہم نے جو دعائیں کی جو رہے وہ سب کو قبول فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔